السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر اچھا لگے تو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ ناظرین، آج دل بڑا اداس ہے۔ آج کا ویلاگ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہے، اور یہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا دل کیوں اداس ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جس طرح ہماری ذلت آمیز شکست ہوئی ہے انڈیا کے خلاف، اور جس طرح ان ایکسپیکٹڈ یعنی کئی کروڑوں پاکستانیوں کا دل مایوس ہے، وہ حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا امریکہ میں۔ اور جس طرح ہمارے بالرز نے اپنی محنت کی، اپنی محنت کے ساتھ ساتھ سر توڑ کوشش کی، اور ان کے بیٹسمینوں کو بہت ہی کم اسکور پہ، اور کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں انڈیا کا سب سے کم اسکور ہے، 120 رنز پہ آؤٹ کیا، تو 80% سے زیادہ بلکہ 90% لوگ خوش فہمی میں کہ بس اب ہم جیت ہو گئی، ہماری میچ ہمارے جیب میں پڑا ہے۔ لیکن ایک عجیب انہونی ہو گئی۔ جیسے ہی پاکستان کی اننگ شروع ہوئی تو سب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے بیٹسمینوں نے کیا کیا۔ یعنی جس طرح کوئی فرسٹ کلاس سے بھی کم کرکٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے گیم کھیلی، جس طرح وہ اپنے شاٹس کھیل رہے تھے۔ خاص کر کے جو بابر اعظم آؤٹ ہوا، افتخار آؤٹ ہوا، عثمان آؤٹ ہوا، یا دوسرے کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے۔ رضوان سے بڑی امیدیں تھیں، انہوں نے 13 اوور کھیلی اور اس میں 31 رنز بنا کے وہ بھی آؤٹ ہو گئے، اور 44 گیندیں کھیلی اس میں۔ اب آپ لازمی وہاں بارش پڑی تھی، پچ تھوڑی سی کرٹیکل تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ہمارے بیٹسمین خود اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی بولنگ بھی لاجواب تھی، بمراہ کی بولنگ اور سراج کی، دوسروں کی بولنگ، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، انہوں نے بھی سر توڑ کی بازی لگائی اپنے ملک کو جتانے کے لیے۔ لیکن جس قسم کے شاٹس ہم کھیل رہے تھے، بڑے افسوس کی بات ہو رہی ہے، ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، شرم آ رہی ہے ہمیں کہ کس طرح ہم آؤٹ ہوئے، کس طرح ہم نے اپنے آپ کو اور کانفیڈنس ہو گئے یا کیا ہو گئے۔ اور آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی ناظرین کہ اتنے کم اسکور پہ آؤٹ ہونے کے باوجود انڈیا نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری پوری گیم کے دوران۔ ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں، ان کا فیلڈنگ کا انداز دیکھ لیں، ان کا کھیلنے کا انداز دیکھ لیں، ان کی بولنگ دیکھ لیں، فیلڈنگ دیکھ لیں، تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کھیلا۔ ہمارے کھلاڑی ملک کے لیے نہیں کھیلتے، اپنے لیے کھیلتے ہیں۔ دوسری ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے ناظرین کہ ہمارے ہاں فیورٹزم بہت ہے۔ ہم اپنے جو بندے ہیں نا ان کو کھلاتے ہیں، جس کی پرچی بڑی ہوتی ہے اس کو اس میں ٹیم میں شامل کرتے ہیں۔ یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ آج کل یہ جو ہمارے کھلاڑی کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی تک نہیں بنتی جس میں 2-3 کھلاڑی ایسے ہیں۔ ابھی آپ نے شاداب صاحب کو کھلایا، آپ نے اس سے کوئی بولنگ نہیں کرائی اور 4 رنز پہ اس کو آؤٹ کر دیا، کیا فائدہ اس کا؟ اور افتخار چاچا سائیں وہ کیا کھیلیں گے؟ اس کو آپ کیا کھلا رہے ہیں؟ اس کی کوئی اننگ ایسی بتائیں جس میں اس نے کوئی کام کیا ہو۔ اور عثمان صاحب نے جس طرح گیم کھیلی ہے، دو اننگز کھیلی ہیں، کیا کیا اس نے پی ایس ایل میں 2 اننگز اس سے اچھی کھیلی، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ ہمارے بولرز نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیٹنگ ہماری کہاں جا رہی ہے؟ اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑی سرجری کریں گے اور اس سرجری کرنے کے بعد ہم اپنی ٹیم کو ٹھیک کریں گے۔ کیا سرجری کریں گے؟ اگر آپ فیورٹزم کریں گے، اگر آپ اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اوبلائج کریں گے، اگر میرٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آپ 2017 کپ دیکھیں، سرفراز نے اس کی جس طرح کمانڈنگ کی، کیپٹنسی کی، جس طرح ہمارے کھلاڑی کھیلے، اس میں بھی یادگار ٹیمیں تھی، یادگار کھلاڑی تھے وہ۔ ہمارے پاس اگر سفارش نہیں ہوگی تو ہم اچھے نمونے کھیل سکتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں لیا جائے گا۔ شاہ نواز دہانی ہمارا ایک اچھا بولر ہے، پورے سندھ کا خاص کر کے اندرون سندھ کا ایک ہی کھلاڑی تھا جن کو آپ نے ڈراپ کر دیا۔
सरफराज हमारा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसकी कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कभी 19-20 हो सकता है, लेकिन ये कि उसको अभी तक आजमाना चाहिए। जब आप इतने चाचों को आजमा रहे हैं तो इनको क्यों नहीं आजमा रहे? बलूचिस्तान से आपने किसको लिया है? कोई बलोच खिलाड़ी आपके पास नहीं है। मैं खुदा न खास्ता कोई और बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा मुल्क एक है, हम मुल्क के वफादार हैं, मुल्क की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो लोग सोचने वाले तो सोचते हैं कि औरों को जो छोटे सूबे हैं उनके क्यों नहीं हुकूक दिए जाते, उनको क्यों नहीं लिया जाता, वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन अगर हम अपने पर्चियों पे, अपने सिफारिशों पे उनको बार बार चांस देते रहेंगे, बार बार चांस देते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? आज़म खान को भी आपने खिलाया, वो भी मोइन खान का बेटा है, आपने उसको भी बहुत घिसेटने की कोशिश की। तो कहने का मकसद ये है कि ये सर्जरी कुछ भी काम नहीं आएगी, जितनी जो कुछ कहा जा रहा है। सर्जरी तब होगी जब मेरिट होगा। मेरिट पे रखें आप खिलाड़ियों को, उनको सही कोचिंग करें। गैरी क्रिस्टन ने तो कह दिया है कि जब तक ये बाबर आजम कैप्टन है या ये 3-4 खिलाड़ी खेलेंगे तो मेरे तो तौबा है। यानी वो भी इतना डिसहार्टेड हो गया है कि कहा कि ज़िंदगी में मुझे इतना कभी धचका नहीं लगा जिस तरह इस मैच में लगा है। जितने भी हमारी मैनेजमेंट है, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हम ऐसी मैनेजमेंट रखें जो हमारे लिए कुछ कर सके, टीम के लिए कुछ कर सके, वरना टीम का खुदा ही हाफिज़।